اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. تمام تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اور کل ستائش اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے. وہ اللہ رب العالمین جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سارے زبردستوں کا زبردست ہے، حاکم اعلیٰ ہے، خالق کائنات ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارے بے اولادوں کو اولاد عطا کرنے والا ہے، بیماروں کو شفا دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے کم ہے. اور ساتھ ہی پیارے نبی آخر الزماں، شافع روز جزا، ساقی روز کوثر، خاتم النبیین، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہو. پچھلے خطبے میں ہم نے نماز کے حوالے سے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 700 مقامات پر اقامت نماز کا حکم دیا ہے، جن میں سے 80 مقامات پر باقاعدہ فرضیت کا حکم ہے کہ نماز قائم کرو، نماز پڑھو. پھر اس کے بعد کہ نماز کی فرضیت کو مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے، مختلف پہلو سے قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں فرضیت نماز کی اہمیت ہمیں بتائی. پھر اس کے بعد ہم نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نماز کی پابندی کرنے کا بھی حکم دیا، اپنی بیوی کو بھی نماز کی تلقین کا حکم دیا، اور خاص طور پر اولاد کی تربیت کرنے کا
نماز کے سلسلے میں بڑی تاکید فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آخری وصیت تھی، جو تمام مسلمانوں کے لیے تھی، جو قیامت تک مسلمان آئیں گے ان سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی وصیت ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی، کان عامۃ وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین حضرته الوفاء، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وفات کا وقت آیا تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کے لیے ایک وصیت کی. وَهُوَ يُغَرْغِرُ بِنَفْسِهِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت بولا نہیں جا رہا تھا، بولنے میں مشکل پیدا ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ وصیت کر رہے ہیں. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، دیکھو نماز کا خیال کرنا اور جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں ان کا بھی خیال کرنا. نماز کا خیال کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کو نہ چھوڑنا، اور جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں خواہ وہ گھر والے ہوں یا آپ کے بزنس میں آپ کے ماتحت کام کرنے والے ہوں، آپ نے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا ہے. اسی طرح سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے، فرماتے ہیں کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات یہ تھے کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عام گفتگو میں آخری کلمات کیا تھے؟ وہ یہ تھے کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کیونکہ آخر میں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا پڑھتے رہے، لیکن جب لوگوں سے مخاطب ہوئے تو آخری کلمات یہی تھے کہ نماز کی پابندی کرنا، دیکھو نماز کا خیال کرنا اور اپنے ماتحت لوگوں کا خیال کرنا. ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میرے انتہائی مخلص دوست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جو وصیت فرمائی وہ یوں ہے کہ لا تشرک باللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ، اگرچہ تمہیں کاٹ دیا جائے، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے یا تمہیں آگ میں پھینک دیا جائے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا. وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، اور کبھی بھی فرض نماز کو جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، کبھی بھی فرض نماز کو جان بوجھ کر نہ چھوڑنا. فَمَن تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، تو اللہ تعالی اس سے اپنی ذمہ داری ختم کر لیتا ہے. کیا کر لیتا ہے؟ اپنی ذمہ داری ختم کر لیتا ہے. فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت اٹھا لیتا ہے، اللہ کی حفاظت اس سے اٹھا لی جاتی ہے. وَلَا تَشْرِبِ الْخَمْرَ، اور کبھی بھی نشہ آور چیز کا استعمال نہ کرنا، کبھی بھی شراب نہ پینا، لیکن یہاں پر ہر نشہ آور چیز اس میں داخل ہے کہ کبھی بھی نشہ آور چیز کا استعمال نہ کرنا. فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ، اس لیے کہ یہ نشہ آور چیز ہی ہر برائی کی چابی ہے، یہ ہر برائی کی چابی ہے. اب جہاں پر شریعت نے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فرضیت کو مختلف طریقوں سے ہمیں بیان کیا ہے، اسی طرح
نماز چھوڑنے والوں کے بارے میں بھی مختلف باتیں قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں. باتیں بڑی سخت ہیں، باتیں بڑی سخت ہیں، لیکن کیونکہ جب اللہ نے بیان کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے تو پھر ہمیں بھی اسے بیان کرنا ہے. جو آج ہماری امت کی حالت ہے، آج جو ہمارے نوجوانوں کی حالت ہے، اس کے لیے ان آیات کا بیان کرنا بہت ضروری ہے، ان احادیث کا بیان کرنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو اور اسی سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. اس آیت کریمہ کی میں تفسیر خود نہیں کروں گا ورنہ لوگ بولیں گے جی غلط فتویٰ لگا دیا، بلکہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے اس کی شرح کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان آیات کی تفسیر کس طرح بیان کیا کرتے تھے. سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ترک الصلاۃ شرک، کہ نماز چھوڑنا شرک ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا اور نماز پھر نہ پڑھنا یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. اور اس معنی کی ایک اور حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طرح مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے سنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ ایک مسلمان اور مشرک اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. کیا ہے؟ نماز ایک مسلمان اور مشرک کے درمیان فرق کرتی ہے. نماز ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے. اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، نماز چھوڑ دیتا ہے، تو پھر ان آیات اور ان احادیث کی روشنی میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں. سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بین العبد وبین الکفر والایمان الصلاۃ. ایک اور چیز کا اضافہ کہ ایک مسلمان اور کافر کے درمیان، ایک مسلمان اور اس کے ایمان کے درمیان، یعنی ایک مسلمان اور اس کے ایمان کے درمیان، مسلمان تو ہے لیکن مومن بننا ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. دیہاتیوں نے کہا کہ جی ہم تو مومن ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے آپ کو مومن نہ کہو، ابھی تو تم صرف مسلمان ہوئے ہو. ابھی تم کیا ہوئے ہو؟ ابھی تو تم صرف مسلمان ہوئے ہو، ابھی تم مومن نہیں بنے. تو مومن بننے کے لیے بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں، اور ان میں اس حدیث میں بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر مومن بننا ہے تو پھر الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہوگا. کیونکہ ایک مومن کے درمیان اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے. پھر فرمایا فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے شرک کیا. جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کیا کیا؟ اس نے شرک کیا. سیدنا یزید الرقاشی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس بین العبد والشرک الا ترک الصلاۃ. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ایک مسلمان اور
مشرک کے درمیان فرق کرتی ہو سوائے نماز کے چھوڑنے کے، کہ جب ایک مسلمان نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے وہ مشرک بن جاتا ہے۔ فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ، اور جب وہ نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے پھر وہ مشرک بن جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی پتہ ہے، یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ جی ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ حدیث تو آپ نے سن لی ہے، لیکن اس حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو اتفاق ہے، یعنی تمام صحابہ کی ایک ہی رائے ہے، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بارے میں متفق ہیں، اور وہ کیا ہے؟ امام ترمذی رحمہ اللہ جامع ترمذی میں اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد نقل فرماتے ہیں، کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکه کفر غیر الصلاۃ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کسی دوسرے عمل کو چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے، کہ نماز کو چھوڑنے کو وہ کفر سمجھتے تھے۔ اسی لیے امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرمایا کرتے تھے کہ من لم یصلی فہو کافر، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ اور فقیہ الامہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے کہ من ترک الصلاۃ کفر، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ تو گویا کہ نماز کا معاملہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، بلکہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسے لوگوں کو جو نماز نہیں پڑھتے تھے انہیں دین میں بھی شامل نہیں کرتے تھے، انہیں دین اسلام میں بھی شامل نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ انہیں دین سے خارج سمجھا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو واقعے پیش آئے وہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ وَمَن تَرَكَ الصَّلَاةَ فَلَا دِينَ لَهُ، جس نے نماز چھوڑ دی اس کا دین نہیں ہے، اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے جس نے نماز چھوڑ دی۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا صلاۃ لہ، وہ کوئی دین ہی نہیں ہے جس میں نماز نہ ہو، جس میں نماز نہیں وہ دین نہیں، اور جس میں نماز ہے وہ دین ہے۔ تارک نماز بے ایمان ہے، تارک نماز بے ایمان ہے۔ مجاہد بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ لوگوں کے نزدیک اعمال میں سے کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی کیا چیز تھی؟ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الصلاۃ، وہ نماز تھی۔ وہ کیا تھی؟ وہ نماز تھی۔ اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، وہ شخص مومن نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔
وہ بے ایمان ہے۔ اسی طرح تارک نماز کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ابو الملیح رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر یہ خطبہ دیا، منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھڑے ہو کر یہ خطبہ دیا، لا اسلام لمن لم یصلی، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی عمل دخل نہیں، اس کا کوئی اسلام نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی مروی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ لا حظ فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، جو نماز نہیں پڑھتا اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا تو انہوں نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہم انہیں چھوڑ دیں گے۔ ہم کیا کر دیں گے؟ انہیں چھوڑ دیں گے۔ تو لہذا اسلام کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، نمبر ایک نماز اور نمبر دو زکوٰۃ، یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اگر کسی ایک کا بھی منکر ہو جاتا ہے تو اس کے خلاف جہاد لازم آ جاتا ہے۔ کیوں؟ جہاد اس کے خلاف ہوتا ہے جو اسلام کو نہیں مانتا۔ جہاد کس کے خلاف ہوتا ہے؟ جو اسلام کو نہیں مانتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بڑی اہم ہے اور اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں، اور خود ایک بہت بڑی یہودیہ جادوگرنی نے اس حدیث کا فائدہ بتایا، اور یہ آپ کلپ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتی ہیں۔ اس نے اسرائیل میں بیٹھ کر، یہودی میڈیا پہ بیٹھ کر، یہودی سب سے بڑی جو جادوگرنی ہے، اس نے خود اس حدیث کو کہا کہ جی جو یہ کرتا ہے ہم اس پر جادو نہیں کر سکتے، جو اس حدیث پر عمل کرتا ہے ہم اس پہ جادو نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہیں۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ کمزور ہے، ہم ان احادیث کو صحیح طور پر نہیں سمجھ پاتے، لیکن یہودی عیسائی وہ کہتے ہیں ان کے نبی نے ہمیشہ سچ بولا ہے، اور جب یہ اس پر عمل کرتے ہیں تو ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ پاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من حافظ علیہا، جس نے نماز کی حفاظت کر لی، کانت لہ نوراً، تو یہ نماز اس کے لیے نور بن جائے گی۔ اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ نور بن جائے گی۔ یہودیہ وہ جادوگرنی کہتی ہے کہ مسلمانوں میں سب سے مشکل جادو کرنا 5 وقت کے نمازی پر سب سے مشکل ہے۔ جو 5 وقت کا نمازی ہے اس پر جادو نہیں ہوتا۔ پوچھا بھئی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ ہم جب جادو کرتے ہیں تو ہم شیاطین کا سہارا لیتے ہیں، جنات وغیرہ کا سہارا لیتے ہیں، لیکن یہ جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے اس کے ارد گرد ایک روشنی ہوتی ہے، ایک روشنی کی بال بنی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ اس کے اندر ہوتا ہے۔ اور جب شیاطین اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں کے آگے نور آ جاتا ہے، اور ایسی روشنی آتی ہے کہ وہ اس کے ذریعے اس شخص کو دیکھ نہیں سکتے اس کی وجہ سے۔ اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نور کہا ہے۔ اس روشنی کو کیا کہا ہے؟ نور کہا ہے کہ من حافظ علیہا کانت لہ نوراً، جب وہ 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرتا ہے تو یہ 5 وقت کی نمازیں اس کے لیے نور بن جاتی ہیں، حفاظت کے لیے اس کا حصار بن جاتی ہیں۔ پھر اس نے کہا، یہودی عورت نے،
وہ مسلمان جو نماز نہیں پڑھتے، نماز کی پابندی نہیں کرتے، ان پر جادو کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے. اور سب سے آسان ان مسلمانوں پر جادو کرنا ہے جو نشے کے عادی ہیں. جو نشے کے عادی ہیں ان پر سب سے آسانی سے ہم جادو کر دیتے. تو لہذا پہلی کیٹیگری والے بنیے، 5 وقت کی نماز کی حفاظت کیجئے، پڑھیے، تو اللہ کے حکم سے آپ کے ارد گرد کیا ہو جائے گی؟ ایک بال بن جائے گی، نور کی بال، جو آپ کا حصار بن جائے گی. اسی طرح وہ برہانن، اور یہ کیا ہوگی؟ یہ قیامت والے دن آپ کے لیے نماز دلیل بن جائے گی، حجت بن جائے گی. وَنَجَاتَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن جہنم سے آزادی کا باعث بن جائے گی. پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جو اس نماز کی حفاظت نہیں کرتا، جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا، جو نماز نہیں پڑھتا، لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ، پھر یہ اس کے لیے نور بھی نہیں ہوگی، یہ اس کے لیے حصار والا کام نہیں کرے گی. ولا برہان، اور نہ ہی قیامت والے دن اس کے لیے دلیل بنے گی. ولا نجات، اور نہ ہی اس کے لیے باعث نجات بنے گی. اور اس کا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ فرمایا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ، بعض بے نمازی ایسے ہوں گے مسلمانوں میں سے، وہ قارون کے ساتھ کھڑے ہوں گے قیامت والے دن. وَفِرْعَوْنَ، اور بعض بے نمازی ایسے ہوں گے جو قیامت والے دن فرعون کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے. وَحَامَانَ، اور بعض نمازی مسلمان بے نمازی ایسے ہوں گے جو حامان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے. پھر فرمایا وَأُبَيُّ بْنُ خَلْفٍ، اور بعض بے نمازی مسلمان ایسے ہوں گے جو ابی بن خلف کے ساتھ کھڑے ہوں گے. علامہ ابن القیم جوزی رحمہ اللہ نے اس حدیث شرح کرتے ہوئے الصلاۃ وحکم تارکھا، یہ ان کی کتاب ہے، اتنی موٹی کتاب ہے ان کی ہے، اس میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تارک نماز کا خاص طور پر ان 4 آدمیوں کے ساتھ جہنم میں جانے کا سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ چاروں کافروں کے سردار ہیں. یہ کون ہے؟ کافروں کے سردار ہیں. قارون بھی کافروں کا سردار ہے، فرعون بھی کافروں کا سردار ہے، حامان بھی کافروں کا سردار ہے، اور ابی بن خلف بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافروں کا سردار تھا. کہتے ہیں یہاں پر ایک عظیم نقطہ یہ ہے کہ تارک نماز یا تو مال کی وجہ سے نماز کو چھوڑتا ہے، یا ملک کی وجہ سے یعنی سلطنت کی وجہ سے، یا ریاست کی وجہ سے، یا پھر تجارت کی وجہ سے. ان 4 وجوہات کی بنا پر نماز چھوڑی جاتی ہے. اگر کوئی شخص مال کی وجہ سے نماز کو چھوڑتا ہے تو قیامت والے دن اس کا شمار قارون کے ساتھ ہوگا، وہ قارون کے ساتھ کھڑا ہوگا. اگر بادشاہت کی وجہ سے نماز کو چھوڑتا ہے تو پھر وہ فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا. اگر اپنے عہدے کی وجہ سے، جو اسے عہدہ ملا ہوا ہے ریاست میں، یا اس کی کمپنی میں جو اس کو عہدہ ملا ہوا ہے، ان ذمہ داریوں کی وجہ سے اگر وہ نماز کو چھوڑتا ہے تو اس کا شمار حامان کے ساتھ ہوگا. اور اگر تجارت کی وجہ سے وہ نماز چھوڑتا ہے تو پھر اس کا شمار ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. تو لہذا اس چیز کا خیال کریے، نماز بڑی اہم چیز ہے. جہاں پر اس کی فرضیت کو اللہ تعالیٰ نے انعامات کے ساتھ ذکر کیا ہے، وہیں پر اس کو چھوڑنے کا ذکر ان جیسے کفار کے ساتھ کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
پکا سچا نمازی بنا دے اور 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ اللہم اغفر اللہم ارحم اللہم ارزق. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی جہنمیوں سے ان کے جہنم میں جانے کا سبب پوچھیں گے. جنتی جہنمیوں سے ان کے جہنم میں جانے کا سبب پوچھیں گے. تو پھر جہنمی انہیں کچھ چیزیں بتائیں گے کہ جی ہم یہ کام نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے ہم جہنم میں گئے. سب سے پہلی چیز وہ فرمائیں گے، کہیں گے قالوا لم نک من المصلین. جہنمی کہیں گے جی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ہم کیا نہیں کرتے تھے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے ہم جہنم میں گئے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. اور ہم ضرورت مندوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. کوئی ہمارے پاس ضرورت مند آیا، اس نے کہا کہ جی ہمیں ضرورت ہے، ہم پریشان ہیں، اور ان کو پھر کھانا نہیں کھلایا، ان کی ضرورت کو پورا نہیں کیا. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے، لوگوں پر کلام کیا کرتے تھے، لوگوں پر کلام کیا کرتے تھے. ہمارا یہ مشغلہ بن گیا تھا. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. حقیقت یہ ہے کہ ہم آخرت کے دن کو جھٹلا رہے تھے، آخرت کے دن کو بھول گئے تھے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ. یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. ہماری سفارشیں بھی ہوئی، لیکن سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی ہمیں کام نہ آئی اور ہم جہنم میں چلے گئے. یعنی ہماری سفارش بھی ہوئی، سفارش کرنے والوں نے سفارش بھی کی ہماری. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی ہمارے کام نہ آئی. تو لہذا نماز کا خیال کریے، نماز نہ چھوڑیے. اور اسی طرح جو پریشان حال ہیں، آج آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کی کیا حالات ہیں، لیکن جنہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، وہ ان کے ساتھ تعاون کریں. کچھ نہ کچھ اپنی استطاعت کے مطابق، آپ اپنی استطاعت کے مطابق ان کے ساتھ تعاون کیجیے. ماشاءاللہ سے جماعت کا سلسلہ ہے خدمت خلق، اس کے تحت جماعت ماشاءاللہ سے بیواؤں کے وظائف دیتی ہے، راشن وغیرہ دیتی ہے. جو بھی آتے ہیں انہیں کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے. اور ماشاءاللہ سے گلہ لگا ہوا ہے باہر. یہاں پر ہمارے فیصل صاحب بیٹھتے ہیں، ان کے پاس بھی رسیدیں موجود ہوتی ہیں. تو آپ جتنا بھی دینا چاہیں، آپ کی جتنی بھی استطاعت ہے، اپنی استطاعت کے مطابق غریبوں کی مدد کیجیے، محتاجوں کی مدد کیجیے. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ البلد میں مومنوں کی جو خوبی بیان کی ہے، وہ یہ کی ہے کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں مال و دولت عطا کرتا ہے، یہ جو تمہیں برکت عطا کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ایسی عطا نہیں کرتا تمہیں، بلکہ یہ تمہارے
کمزوروں کی وجہ سے تمہیں عطا کیا جاتا ہے. جب تم کمزوروں کے ساتھ مدد کرتے ہو، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں برکت عطا فرماتا ہے. اس حوالے سے باقاعدہ ایک واقعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دن رات محنت کرتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں؟ دن رات محنت کرتا ہوں. اور یہ میرا دوسرا بھائی ہے، یہ ہر وقت آپ کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے، کوئی محنت نہیں کرتا، آپ سے علم سیکھتا ہے، محنت نہیں کرتا، بس دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، دین کا علم حاصل کر رہا ہے. آپ اس سے کہیے کہ یہ محنت کیا کرے، ورنہ پھر میں اس کو دینا روک دوں گا، میں اس کی ذمہ داری اٹھا لوں گا، میں اسے نہیں کھلاؤں گا، میں اسے نہیں پلاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق، لعلک ترزق. او بھائی اس بات کو سمجھ لے کہ تجھے رزق ہی اس کی وجہ سے دیا جا رہا ہے. یہ جو میرے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہے، جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، اللہ کے دین کو حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے، اسی کی وجہ سے تجھے تو رزق دیا جا رہا ہے. لعلک ترزق. لیکن ہمارا بالکل ہی جو ہماری سوچ ہے بالکل ہی الگ بنی ہوئی ہے. ہم بالکل ہی دین سے بالکل دور، اور ہماری عقل بھی بالکل دور. ہم ان چیزوں کو سمجھ ہی نہیں رہے، ان باتوں کو سمجھ ہی نہیں رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، ناداروں پر خرچ کرتے ہیں، بیواؤں پر خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے دو باتیں بیان کی ہیں. ان کے لیے کتنی باتیں بیان کی ہیں؟ دو باتیں بیان کی ہیں. نمبر ایک فرمایا کل مجاہدی فی سبیل اللہ. وہ ایسے ہی ہیں جیسا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں. کیسے ہیں؟ وہ ایسے ہی ہیں جیسا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں. کہ کون ہیں؟ جو بیواؤں کا خیال کرتے ہیں، یتیموں کا خیال کرتے ہیں، مسکینوں کا خیال کرتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. کل مجاہد فی سبیل اللہ، یہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے. اور دوسرا فرمایا کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان. ان کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمایا جائے گا. امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں احسان حسنہ سے ہے. احسان کس سے ہے؟ حسنہ سے ہے. اور دنیاوی زندگی میں حسنہ کہتے ہیں عیش و عشرت والی زندگی. عیش و عشرت والی زندگی جس کے اندر پاکیزہ اور حلال رزق ہوگا. اس میں کیا ہوگا؟ پاکیزہ اور حلال رزق ہوگا. عافیت والی صحت و عافیت والی اس کی پوری زندگی گزرے گی. اور اگر اسی حسنہ کو ہم آخرت کے ساتھ جوڑ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں اس کے لیے آسانیاں ہوں گی اور وہ بآسانی جنت میں داخل ہو جائے گا. تو گویا کہ جو لوگ دوسروں کے ساتھ مالی معاونت کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں، تو انہیں حسنہ ملتا ہے. یعنی انہیں زندگی میں اچھا رزق عطا کیا جاتا ہے. ان کی زندگی جو ہے وہ عیش و عشرت والی گزرے گی. اور ایک روایت میں جیسا کہ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر ذکر کیا ہے کہ ایسا رزق عطا کیا جائے گا جس کے بارے میں قیامت والے دن سوال نہیں ہوگا. اس کے عوض میں جو انہیں رزق عطا کیا جائے گا اور جو وہ اپنے اوپر خرچ کریں گے اس کے بارے میں ان سے سوال نہیں ہوگا. تو یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بیواؤں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ مدد کرتے ہیں.
لہذا آپ اپنے ارد گرد دیکھیے، اپنے ارد گرد کے حالات کو دیکھیے، محتاجوں کو دیکھیے، مسکینوں کو دیکھیے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے، جماعتی احباب میں دیکھیے اور مدد کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سے تمام معاملات میں راضی ہو جائے۔ اس حوالے سے میں آپ کو ایک دعا بتانا چاہوں گا، اس دعا کو آپ پڑھا کریں تو اس سے انشاءاللہ آپ کے رزق میں خیر و برکت ہوگی۔ کیا ہوگی؟ آپ کے رزق میں خیر و برکت ہوگی۔ لیکن اس کو آپ نے ایک خاص طریقے سے پڑھنا ہے۔ خاص طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں وہ چیز موجود ہو، اور یہ دعا آپ پڑھتے بھی ہیں، یہ آپ دعا پڑھتے بھی ہیں، آپ کو یاد بھی ہوگی، لیکن اپنے ذہن کے اندر اس کا ترجمہ رکھیے اور اپنی جتنی بھی آپ کی نیک اور جائز خواہشات ہیں ان کو ذہن میں رکھیے۔ دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو صبح یعنی فجر کی نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھا کرتے تھے، ایک دفعہ اس کو پڑھا کرتے تھے۔ آپ اس دعا کو زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس دعا کو آپ سجدوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں، ورزقا طیبا، تجھ سے پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں۔ کون سا؟ پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں۔ وعملا متقبلا، اور ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو تیرے نزدیک مقبول و منظور ہو جائے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دعا دی تھی، اور اس دعا کا اثر یہ نکلا۔ صحیح مسلم کی 5 سے 6 حدیثیں ہیں جن کے تمام طرق کو اگر ملائیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تابعین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو دعا دی تھی، اس دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سے زیادہ 100 سال سے زیادہ کی عمر عطا فرمائی۔ ان کے اتنے باغات تھے کہ انہیں خود بھی یاد نہیں تھے کہ میرے مدینہ میں کتنے باغات ہیں، اتنے کثیر تعداد میں انہیں باغات ملے، اور ان کی اولاد ان کی زندگی میں اتنی ہوئی کہ انہوں نے اپنے پڑپوتوں کی بھی شادیاں دیکھی، اپنے پڑپوتوں کی بھی شادیاں دیکھی انہوں نے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اگر ہم اپنے لیے وہ دعا پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں اس دعا کو اس طرح پڑھنا ہوگا، اللہم اکثر مالی وولدی وبارک لی فیما اعطیتنی۔ اللہم اکثر مالی وولدی وبارک لی فیما اعطیتنی، اے اللہ زیادہ کر میرے مال کو، میری اولاد کو، وبارک لی فیما اعطیتنی، اور جو کچھ تو مجھے عطا کر اس میں برکت پیدا فرما۔ تو اس دعا کو بھی آپ زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے، دی ہوئی دعا ہے، جس کا اثر خود حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔